سر چیزیں تو بہت سی ڈیولپ ہو رہی ہیں، لیکن ابھی جو ریسنٹلی آج کی میٹنگ رہی، آپ خود بھی اس میں شریک تھے، اوبویسلی اس میں کچھ چیزیں تو آپ ظاہر سی بات ہے شیئر نہیں کر سکتے ہوں گے، لیکن کوڈ طور پر دیکھا جائے تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یا اڈیالہ کے احتجاج کے حوالے سے کوئی تو حکمت عملی مستقبل کے لیے آپ لوگوں نے ترتیب دی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے تو آپ نے کور بھی کیا ہوگا کہ جس طریقے سے سی ایم افریدی صاحب کو روکا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے منگل کو افریدی صاحب اڈیالہ گئے تھے اور وہاں پہ ان کے ہمراہ پارلیمنٹیرینز بھی تھے، کیبنٹ بھی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ اگر ایک ہفتے کے دوران خان صاحب کو شفٹ نہیں کیا گیا، ملاقاتوں کو بحال نہیں کیا گیا تو ہم دوبارہ آئیں گے، اور دوبارہ جب ہم آئیں گے تو ہمارا ری ایکشن جو ہوگا وہ سخت ہوگا۔ تو اسی زمن میں افریدی صاحب خیبر پختونخوا سے جب آ رہے تھے، اکثر ہم چکری کا روڈ استعمال کرتے ہیں، اسی روٹ سے ہم جاتے ہیں، لیکن وہ روٹ پہلے بند کیا گیا، پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی روڈ رہتی تھی، وہ اسلام آباد سے ہوتی ہوئے ہم پشاور روڈ جاتے اور وہاں سے اڈیالہ روڈ جاتے، اور جیسے ہی ہم اسلام آباد انٹر ہوئے تو افریدی صاحب کے قافلے کو روکا گیا۔ یہ جو امتیازی سلوک آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے افریدی صاحب، فیڈریٹنگ یونٹ کا سربراہ ہے، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت ان کے قافلے کو روکا گیا؟ اور جب روکا گیا تو وہاں پہ ہی احتجاج شروع ہوا، اور پھر رات گئے تک وہاں پہ لوگ بیٹھے رہے، اور لیٹ نائٹ جو ہے پھر وہ دھرنا ختم کیا گیا، پھر اگلے دن پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ جہاں تک اسٹریٹجی کی بات ہے تو بات بڑی واضح ہے کہ اب مزاحمت سے ہی مفاہمت کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ مفاہمت تب ہوگی جب مزاحمت ہوگی روڈوں پہ، مذمت سے ہی ہم ٹیبل ٹاک کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس منگل کو تو گیزیٹڈ ہالیڈے ہے، انشاءاللہ 2 جون کو افریدی صاحب دوبارہ آئیں گے اڈیالہ، وہاں پہ عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ جو جس طریقے سے انلیگل طریقے سے ان کو آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے، 200 دن سے ملاقات نہیں ہو رہی، پھر کیسز نہیں لگائے جا رہے، وہ کیسز لگائے جا رہے ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ ہم نے تو ثنا مرزا صاحبہ کی ہر چیز ٹرائی کر لی ہے، ہم نے پی ایم سے بات کی، ہم نے چیف جسٹس کو خط لکھا، ہم نے سی ایم کو خط لکھا، چیف جسٹس کو کالز کی، پھر ہائی کورٹ بھی گئے، ہائی کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا، سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا، اڈیالہ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا، قومی اسمبلی کے اندر اراکین کو بند کیا گیا، لاجز کے گیٹس کو تالا لگایا گیا، خیبر پختونخوا ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا گیا، لوگ شاہراہوں پہ بیٹھے رہے، پھر ہائی کورٹ نے انٹرویل کیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہم آن ریکارڈ لا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، تو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب مذمت ہی ہوگی تو ہم مفاہمت کی طرف جا سکتے ہیں، اور 2 جون کو افریدی صاحب دوبارہ آئیں گے، اور انشاءاللہ وہاں پہ جو ہمارا ری ایکشن ہوگا وہ شدید ترین ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب تیاری تو یعنی سوال سے آپ لوگ بھرپور کر رہے ہیں، لیکن اب آپ بتائیے گا کہ ایک طرف اسلام آباد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ عید کے بعد ہی اب کسی حتمی شکل میں ہمیں نظر آ سکے گا، لیکن اس کا جو لب لباب ہے کہ شاید این ایف سی کے اوپر کچھ تبدیلیاں ہوں گی، بلدیاتی سسٹم یہ تو امپاور کرنا خیر خود پی ٹی آئی کی بھی خواہش رہی ہے ماضی میں، اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، ووٹرز کی جو ایج ہے اس کو تبدیل کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کے اوپر عمل درآمد اس وقت نہ کیا جائے۔ آپ لوگ کس حد تک اس میں سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے موقع پر مولانا صاحب نے بڑا اہم رول اس میں ادا کیا تھا؟ جی کہ پہلی بات یہ ہے جو ہماری پرنسپل سٹینڈنگ ہے کہ یہ جو موجودہ اسمبلی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے یہ لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے، یہ ترمیم نہیں کر سکتی۔ ترمیم اچھی ہے یا بری ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جہاں تک 28ویں ترمیم کی بات ہے تو اس وقت تو کوئی چیز بھی کلیئر نہیں ہے۔ حکومت سے اگر آپ پوچھ پہ لیں تو ان کو بھی نہیں پتا کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا، اور قیاس آرائیاں ہی ہو رہی ہے۔ 26ویں 27ویں ترمیم میں ثنا مرزا صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈرافٹ ان کو پکڑایا گیا، اور اسی ڈرافٹ کے مطابق یہ لائن میں کڑے ہو کے انہوں نے ووٹ دیا۔ تو 28ویں ترمیم میں بھی گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے اس کو پاس کیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے اقتدار پہ براجمان ہے، اور جب آپ کو ناجائز طریقے سے لایا جاتا ہے، جو لوگ آپ کو بھرتی کرتے ہیں پھر وہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کی اب 28ویں ترمیم میں ایک پرنسپل سٹینڈنگ سامنے آ رہی ہے، اور پرنسپل سٹینڈنگ ان کی یہ ہے کہ ہم 28ویں ترمیم کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اس میں سندھ کی تقسیم ہے، اس میں کراچی کی فیڈرل ٹریٹری کی بات ہو رہی ہے، پھر این ایف سی کی ریویژن کی بات ہے۔ اگر پھر ریویژن ہوگا تو اس سے چھوٹے صوبے متاثر ہوں گے،
پیپلز پارٹی اس وقت ایک پرنسپل سٹینڈ لے رہی ہے. ہماری ایک وفد کی ملاقات بھی ہوئی ہے کریم کونڈی صاحب سے, جو کہ گورنر خیبر پختونخوا ہے, جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے وفد کو اسد کیسر صاحب نے, جنید اکبر خان صاحب نے لیڈ کیا, جو بڑی پازیٹیو رہی ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس ترمیم کو روکیں. ہم جی او آئی سے بھی بات کریں گے. کوئی بھی سیاسی قوت جو اس ترمیم کے خلاف ہو, جو اس ناجائز حکومت کے خلاف ہو, تحریک انصاف اس سے بالکل بات بھی کرے گی, مذاکرات بھی کرے گی. اس اچھا وقت ہم شفیع بھائی پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں. شفیع